بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور سید علی جہان شاہ صاحب نے بہت عمدہ جو سوال کیا تھا اس کے جواب میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر نبی مکرم جو عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، یا مولا کائنات علی بن ابی طالب جو عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، یا سید کائنات یا دیگر معصوم امام، ان سب کے لیے اگر معافی کی بات ہو رہی ہے، گناہ کی بخشش کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں وہ گناہ نہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں یا ہمارا تعلق گناہوں سے ہے، آلودگی اور اس طرح کی چیزوں سے ہے، بلکہ یہ معصوم ہستیاں ان چیزوں کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگتی ہیں کہ جن کا ان کی ذات سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ قربت کا مقام ہے، یہ مقام قربت ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ترین بندے ہیں، اس لیے ایسی جو ہے نا ان کے اندر تضرع اور انکساری اور یہ تواضع اور یہ گڑ گڑانا نظر آتا ہے، ورنہ کوئی گناہ ان سے سرزد نہ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ نہ ہوا ہے، نہ اللہ نے ان کے کسی گناہ کو معاف کرنے کی بات کی ہے۔ اس کو ہم سب سمجھیں تو پھر بات ساحت مقدس کی جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں گے، ورنہ لوگ جو ہے نا اسی کو اپنے جیسا ہر کوئی سمجھتا ہے، جو جیسا ہے ویسے دوسروں کو بھی سمجھنے لگتا ہے، نتیجے میں وہ ہماری طرح ان کو بھی نعوذ باللہ گنہگار سمجھ بیٹھتا ہے۔ آپ نے اسی سوال کو لے کے کہا کہ کیا ان کی روزمرہ کی نجی زندگی الگ اور وحی کا جس سے تعلق ہوتا ہے زندگی الگ ہے؟ ہم نے ابتدا میں بھی عرض کیا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم کی کوئی بھی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ اب ذرا دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے الا رسول، مگر ایک رسول ہے، یعنی سراپا آپ کی زندگی ولادت کے لمحے اول سے لے کے وفات کے لمحے آخر تک کوئی چیز نجی نہیں ہے، کوئی چیز پرسنل نہیں ہے، سب کچھ سراپا آپ رسالت کا پیکر ہیں، آپ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا آپ کے لیے یہ تصور کر لینا کہ آپ صرف دینی احکام کے پہنچانے میں معصوم تھے، باقی چیزوں میں آپ وحی کے پابند نہیں تھے، بلکہ آپ بھی نعوذ باللہ ہماری طرح غلطیاں کرتے تھے، خطا کرتے تھے، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ نبی مکرم کی کوئی بھی ذات، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل بعثت سے پہلے ہو یا بعثت سے بعد ہو، کوئی بھی حکم الہی سے ہٹ کر نہیں ہے، وحی الہی کے پابند ہی ہر کام ہوتا ہے۔ آپ نے ایک اور خوبصورت سوال کیا ہے، جب تک کہ آپ کے دیگر سوالات نہ موصول ہوں اس کا بھی ہم جواب دیتے چلیں، کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک دو اہم حتمی علامات میں سے دو علامات یہ ہے کہ ایک سید خراسان سے علم ہدایت بلند کرے گا، اور دوسرا یمن کی جانب سے بھی ایک پورا لشکر سید خراسانی کی حمایت میں نکلے گا، اور وہ بھی علم ہدایت ہوگا۔ تو روایات میں ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ہدایت والے کہلائے جائیں گے یا ہوں گے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہدایت والے ہوں تو پھر زیادہ اور کم نہیں ہوتا، یا تو گمراہ ہیں یا پھر ہدایت یافتہ ہیں۔ جو ہدایت یافتہ ہیں تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ سید خراسانی ہی کی اتباع میں، سید خراسانی ہی کی حمایت اور نصرت میں وہ لشکر یمن سے نکلے گا، اور وہ آثار ابھی نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا دجالی قوتیں ساری اکٹھا ہو گئی ہیں کہ یمن کے نہتے مسلمانوں کو ماریں، ایئر سٹرائک کریں جناب۔ کرائے کی فوجی مصر سے، پاکستان سے، سوڈان سے اور نہ جانے کہاں سے اکٹھا کیے جا رہے ہیں کہ یہ کرائے کے لوگ جائیں، جا کر کے
ان کے ہی ملک میں ان کو مارے. یہ عجیب و غریب بات ہے. اور کتنی دنیا ظالم ہے کہ میڈیا میں یمنیوں کو حتیٰ مسلمان کنٹریز کے بعض میڈیا میں باغی کہا جاتا ہے. باغی کسے کہتے ہیں؟ وہ اپنے ملک میں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ باغی ہیں. اور آل سعود اپنے ملک سے اٹھ کر دوسرے ملک پر نہتے مسلمانوں پر بمباری کر رہا ہے، وہ باغی نہیں ہے. عجیب بات ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. میرا نام شائستہ ہے. آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ایک کویسچن کرنا تھا. جی جی. اگر کوئی تیار اسلام کے فورسز میں شامل ہونے کے لیے ویسے ہی دعائیں وغیرہ پڑھتا ہو تو کیا اس کی کوئی لمٹ ہے کہ یعنی اتنی دعا پڑھ سکتے ہیں اور اتنی عبادت کر سکتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ عبادت کریں تو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں، امتحانات زیادہ آتے ہیں؟ امام کی فوج میں شامل ہونے کے لیے دعا، جی لائک دعائیں صبح ہو جائے یا عبادات میں شامل یا ان کی جو بھی دعائیں ہیں لائک دعائیں مشلول اور اس قسم کی یعنی مناجات تھے امام علی علیہ السلام یا کچھ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ پیور کرنے کے لیے، تو اس کی کوئی لمٹ ہے کہ ایک دعا جو ہے وہ اتنی دیر تک پڑھی جا سکتی ہے یا یعنی یا اس کے بعد زیادہ آ جاتے ہیں یا یعنی ایک لمٹ میں پڑھنی چاہیے؟ کیا ایسا ہے؟ سوال آپ کا پہنچ گیا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قبلہ جناب نقوی صاحب فرمائیے گلاسگو سے. قبلہ میں دو سوال چھوٹے سے ہیں. پہلا ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ ابھی آپ یمن کی بات کر رہے تھے اور باغی کی بات کر رہے تھے. جی وہاں تو اپنے حقوق کی جنگ ہو رہی ہے. باغی تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اس کے حقوق نہ ملے. جی وہ اپنے گھر میں بھی ہو یا باہر بھی ہو تو پھر جب روٹی کے لیے جھگڑا ہو تو پھر بغاوت کیسی؟ تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے جب یہ کہا تھا کہ ہم ہر حالت میں سنیوں کو حفاظت کریں گے، آج وہ دور بدقسمتی سے آ گیا کہ اسرائیل اب سنیوں کی حفاظت مسلمانوں کی کرنے کے لیے بیان دے رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے اور ایک طرف سعودی عرب ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے بھی کر رکھے ہیں اور اس کے دوست بھائی چارے بھی بڑھا رکھے ہیں. تو ادھر پاکستان کی حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں. تو جب اسرائیل، پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ سے ایک طرف ہو کے اتحادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دوسری طرف صرف حق کی بات اور اپنے حقوق مانگنے والے کر رہے ہیں، تو ان کی بات جو ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کی حفاظت کے لیے دعوے کر رہے ہیں اسرائیل اور یہ سارے، تو یہودیوں میں اس میں کوئی فرق ہوگا ان کی پالیسی میں اور ان کی ذہنیت میں؟ زبردست. دوسرا سوال میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک جب اپنے دور میں تھے تو جب جنگ خندق بھی دیکھی تو وہاں بھی جب پتھر خندق کھود رہے تھے تو آپ کے پیٹ میں 2 پتھر تھے اور دوسرے صحابہ کے ایک پتھر بنا. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور پاک ان کے برابر ان کے ساتھ شریک تھے اور ان کی ہر تکلیف کو سمجھتے تھے. تو جب رسول پاک کے بعد وقت آیا تو پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جو امہات المومنین تھی ان کو اگر خرچہ ملتا تھا تو ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک بیٹی ایسی بھی تھی امہات المومنین کے جس کو سب سے زیادہ خرچہ بھی ملتا تھا اور سب سے زیادہ خوشحال بھی تھی. تو کیا جو کنارے دریا کے کنارے بھوکا مرنے والا جو انصاف تھا وہ پھر یہاں پہ کہاں نظر آتا ہے؟ ذرا اس کی بات بتا دیں، کیونکہ باقی امہات المومنین تو روٹی بھی پوری نہ کر پا سکی اور دوسری طرف اپنی بیٹی کے لیے اتنا کچھ تھا کہ وہ خوشحال بھی تھی. تو یہ انصاف جو دریا کے کنارے کتا مرنے والا ہے یہ کہاں تک پورا ہوا ہے؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. جزاک اللہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون ہماری سسٹر ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی میں سمیرہ بات کر رہی ہوں برمنگھم سے. سمیرہ جی فرمائیے. تو عباس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی آپ فرمائیے، آپ کیجئے، سوال میں ہیں اور آپ اپنا سوال فرمائیے. اچھا، مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ میری ایک فرینڈ ہے جی پاکستان سے آئی تھی یہاں پہ، ایک اپنے اس کا فرینڈ تھا اس کے ساتھ پیپر میرج کر کے، تو انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ وہ کہتی کہ جو گواہ ہوئی ہوتے انہوں نے سائن بھی کیے تھے اور باقاعدہ ان کا رجسٹر بھی ہوتا نکاح نامہ، لیکن چونکہ ان کی نیت نہیں تھی کہ یہاں پہ آ کے وہ اس نکاح نامے کو کنٹینیو کریں گے یا نہیں، مطلب انہوں نے اپنی طرف سے جسٹ پیپر میرج کی تھی. تو
ابھی وہ لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی ان کا جو نکاح تھا وہ جائز ہے مطلب اسلام کے حوالے سے یا وہ نہیں, انہیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا کیونکہ اب وہ لوگ باقاعدہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سوال پہنچ گیا. اور کوئی سوال ہے؟ نا, تھینک یو ویری مچ. شکریہ, آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے, آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم عبدی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے, آپ علی بول رہے ہیں؟ بالکل عبدی صاحب, جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے. عبدی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ جیسے ہم کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے عبدی صاحب, اور تو اس میں بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لائک ایسا اب تک ہوا تو نہیں لیکن میرے ساتھ ہو سکتا ہے ان فیوچر کے, ویسے تو میں نے پیمنٹ پوری کر دیتا ہوں, لیکن اگر اس کی منیمم پیمنٹ کی جائے تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ پیسے کاٹتے ہیں آپ کے اور باقی کچھ پیسے اکاؤنٹ میں آپ کے ڈال دیتے ہیں. تو کیا یہ انٹرسٹ کے اندر آئے گا؟ اور سیکنڈ, جس طرح سے ہم لوگ کانٹریکٹ وغیرہ موبائل کے یوز کرتے ہیں وہ بھی ہم پیسے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, لائک فون کے جو پیسے جا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں جو اس کی ایکچوئل اماؤنٹ ہوتی ہے, تو کیا یہ سب کچھ انٹرسٹ کے اندر ہی آئے گا؟ ٹھیک ہے, بہت عمدہ سوال. اور کوئی سوال ہے؟ بس جزاک اللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ دیکھتے رہیے گا, آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ صاحب محمد علی لندن سے بول رہے ہیں. جناب فرمائیے. آپ صاحب ہم آپ کو بہت مس کر رہے تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اور کیا حال ہے, سب ٹھیک ٹھاک؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. فرمائیے. تو آپ صاحب میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی جی. پہلا سوال تھا کہ ایک تو میں نے آپ کی مجلس سنی تھی, بریڈ فورڈ میں تھی جی, اس میں جب آپ ایکسپلین کر رہے تھے کفر سے, یعنی کہ اگر کفر کا مقصد یہ ہے کہ جو حق آ جائے اور اس کا انکار کرے. جی ہاں, آپ کو یاد ہوگا وہ بالکل بالکل. تو ہاں, تو میں یہ سوال, پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اگر آج ہمیں سائنس جو حقائق بتاتی ہے کہ یہ حق ہے, اگر ہم اس کا انکار کریں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو دوسری بات ہے کہ معاشرے کے اندر جو سوسائٹی ہے یا گھر ہے, جو جس کو ہم تعصب کہتے ہیں, پریجڈس کہتے ہیں, یا ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں, اتصال کہتے ہیں, اس دونوں شکوں کے اندر کیا کوئی معاشرہ یا گھر کی بنیادیں اس کے اوپر پروان چڑھ سکتی ہیں اگر یہ دو چیزیں کہیں پائی جا رہی ہوں؟ کون سی دو چیزیں؟ گھر میں ہو, آفس میں ہو, جہاں بھی ہے, جہاں کام کر رہا ہے, ملک میں ہو, کنٹری میں ہو, فرقے میں ہو, اگر یہ دو چیزیں اگر تعصب یا اتصال ہو, احتسال اور تعصب جو ہے, اگر پریجڈس اور ایکسپلائٹیشن جو دو چیزیں اگر معاشرے میں ہو تو کیا وہ سوسائٹی پروان چڑھ سکتی ہے؟ تو ایک اور میری رہنمائی فرما دیجیے گا کہ میں نے ایک اور رات کو ڈاکٹر عدیل صاحب سے بات کی تھی, لیکن ان کے پاس ٹائم بہت شارٹ تھا, لیکن میں چھوٹا سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ نے اور بھی سوال لینے ہوں گے. کہ پہلے تو آج یہی ہوگا کہ سورہ بقرہ کے اندر جو دو آیتیں مبارکہ ہیں, ایک آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے 67 سے, تو اس کی پہلی لائن پڑھ دیتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. اچھا, یہ جہاں سے شروع ہو کے 84 پہ ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے 71 سے. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی, پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے, اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. جی جی. تو اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. اچھا, یہ دونوں آیت مبارکہ کیا وہ جو گائے کا ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے وہ کمپلیٹلی اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں, قرآن پاک کو دیکھتے ہیں, تو وہ کمپلیٹلی ایک علیحدہ واقعہ ہے. اور جب ہم اس صورت آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں 71 کو, ہم اس آیت مبارکہ کو جب پڑھتے ہیں تو یہ کمپلیٹلی ایک ڈفرنٹ واقعہ بتا رہی ہے, لیکن ہم ہمارے مفسرین جو ہیں اس کو ان دونوں واقعات کو کمبائن کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. اگر کوئی میری کوئی بات رہ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آج ہی نہیں تو پھر نیکسٹ پروگرام میں ایک اور میں سوال کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ کافی ہو گیا, بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, شکریہ, خدا حافظ. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم, کائنڈلی میری عابد صاحب سے بات کرا دیں گے. آپ آن ایئر ہیں, فرمائیے, آپ کی ہم
بات سننے کے لیے تیار ہیں. بسم اللہ. قبلہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی اور وہ میرے سامنے دوپٹہ نہیں پہنتی, تو اب میں اس کو کس طرح سمجھاؤں؟ اور یونیورسٹی بھی جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں میں پہنوں گی, نہیں پہنوں, میری مرضی. آپ اپنا اس میں گرامی بتائیں گے؟ معذرت کے ساتھ میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ بھی ہو سکتا ہے سن رہی ہو. اچھا چلیے, آواز سے تو بچیاں بہت زیادہ مانوس ہوتی ہیں, آپ نام نہ بتائیں لیکن آواز تو پہچان لیتی ہیں بچیاں. مگر کچھ اور لوگ بھی سن سکتے ہیں نا, تو آپ چلے کوئی بات نہیں, کوئی بات وغیرہ بھی آ رہے ہیں, تو میں اس کو بریف دینا چاہتا ہوں کہ نہیں وہ پہلے کرتی تھی سب کچھ, مگر جب سے یونیورسٹی گئی ہے اور تھوڑا سا چینج ہو گئی ہے بہت, تو مجھے اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے کائنڈلی تھوڑا سا مجھے بتا دیں, کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں مڈل ایج فادر ہوں. جی جی انشاءاللہ. چلیں شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ سلسلہ سوالوں کا جاری ہے اور ہم ساتھ ساتھ جواب بھی دینے لگے تھے. ہماری ایک سسٹر ہیں شائستہ, انہوں نے سوال کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے دعائیں ہیں بہت ساری, تو کیا کوئی لمٹ بھی ہے دعاؤں کی کہ کس وقت تک کب کس حالت میں دعا پڑھی جائے, یا پھر کوئی لمٹ نہیں ہے؟ جواباً ہم عرض کریں کہ خالی دعا سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ایک شرط دعا بھی ہے لیکن سب کچھ وہ نہیں ہے. انسان کو خالی دعاؤں پر گزارا کرنا ہے تو پھر تو ہمیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ہم نہ دنیا کے رہ جائیں گے نہ دین کے رہ جائیں گے. امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی کوالیفیکیشنز ہیں, ان کوالیفیکیشنز کو بھی ہم ملحوظ خاطر رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں. پہلی اور بنیادی کوالیفیکیشن ایمان کو اپنے مضبوط کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر جو عقیدہ ہے اس کو راسخ کریں, اللہ کی عدالت اور اس کے انصاف پر جو ایمان ہے اس کو مضبوط کریں, جو عقیدہ نبوت اور رسالت پر ہے اس کو محکم کریں, جو ولایت اور امامت پر ایمان ہے اعتقاد ہے اس کو بھی راسخ کریں, مضبوط کریں, مستحکم کریں. آج بہت سارے شبہات اور اعتراضات آپ کے عقائد پر کیے جاتے ہیں, آپ کو ہر شبہ کا جواب معلوم ہو, آپ اپنی باتوں کو دلیلوں کی روشنی میں دلیلوں کے ساتھ رکھنے کے قابل بنیں. پہلی یہ بنیادی شرط ہے. ایمان کے بعد آپ کو واجبات کے انجام دینے, محرمات جو گناہ اللہ کے نزدیک ہے ان چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. واجبات کو اگر ہم بجا لائیں اور محرمات سے بچیں, جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے اجتناب کریں, تو یہ ہماری دوسری کنڈیشن پوری ہوگی, دوسری کوالیفیکیشن ہے جو پوری ہوگی. تیسری یہ کہ نیکی میں سبقت لینے کا جذبہ بھی ہمارے پاس ہو. وسابقوا الی الخیرات, نیکی کی طرف سبقت لے جاؤ, تیزی سے پہل کرنے کی عادت ڈالو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ جاؤ. فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. جہاں کہیں بھی آپ کو نیکی کا موقع ملے آپ پیش رہیں, یہ نہیں کہ دوسروں کو آگے کر کے آرام سے چلیں. اب کل ہی ہم ایک بہت ہی ایمرجنسی کی اپیل کرنے چلے ہیں. ہدایت ٹی وی یہی اس امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی امانت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس پلیٹ فارم سے نور ہدایت پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے اور اندھیروں کو دور کر رہا ہے. اس کو بچانے کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہوگی, آپ کی مدد ہوگی تو یہ سلسلہ چلے گا, کیونکہ آپ ہی سے چل رہا ہے سلسلہ. تو ان سب کاموں میں سبقت لے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی چند لوگ اگر ممبر ہیں دے رہے ہیں تو پھر میری کیا ضرورت ہے, میں کسی اور کام میں لگاؤں. نہیں, اس مشن میں کچھ اپنا حصہ بھی ڈالیں, کچھ خود بھی کریں. اس لیے یہ بہت اہم شرط ہے. دعا بہت اچھی چیز ہے لیکن خالی دعاؤں سے کام نہیں چلتا, تو نیکی میں سبقت لے جانا ہے. کل ہم انشاءاللہ اپیل کرنے جا رہے ہیں, امید ہے کہ آپ لوگ بھرپور اس میں حصہ لیں گے. اور کل کی اپیل جو ہے وہ چونکہ ایک حیاتی اور بنیادی اپیل ہے کہ ہمارے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے
آپ کی بہت اشد مالی ضرورت درکار ہوگی، اور انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں بیٹھیں گے 6 بجے سے لے کے انشاءاللہ رات تک. آپ ہر کوئی اس میں حصہ لے، یہ نہ سوچے کہ دوسرے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کسی اور کام میں چلے جائیں. نہیں، اس کام کو، اس مشن کو آباد کریں، اس کو پہلے سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ یہ آپ کا اپنا ہے، اس لیے اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ جائز ہے، نہ مناسب ہے، نہ ہماری ایمانی کسی بات سے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ رہ جاتا ہے کہ اگر ہم نہ کریں مدد، بے حسی اور لاپرواہی سے خاموش اختیار کر لیں، تو ہمارا ایمان اس کے ساتھ باقی اسی وقت ہو رہے گا جب ہم ان سب شرائط کو پورا کریں گے. مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے، البتہ دعا بھی اہم ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور پھر ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ المستعان.